عزیزان محترم، دوستوں اور بزرگوں، قربانی یعنی عید الاضحیٰ کا دن آ رہا ہے۔ آج یوم عرفہ کا دن ہے، کل جو ہے قربانی کا دن ہے، اور یہ بہت بڑا اہم دن ہے اور بہت بڑا دن ہے۔ اور اس دن کے کچھ مسنون اعمال ہیں جن میں ہم بہت ساری غلطی کرتے ہیں۔ اگر سنت طریقے سے اس کو گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات اور ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ عید والے دن سب سے پہلے سویرے سویرے اٹھنا چاہیے اور مسواک کرنا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، اور اسی طرح سرما لگانا جو ہے عید والے دن یہ سنت عمل ہے، سرما لگانا چاہیے۔ اور عیدگاہ کی طرف جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں، فجر کی نماز تو اپنی مسجد کے اندر، محلے کی مسجد کے اندر ادا کریں گے، اور جب عید پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف جائیں تو پیدل جانا یہ سنت عمل ہے۔ اور اسی طرح شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے پاس جو عمدہ سے عمدہ اچھے کپڑے ہوں ان کپڑوں کو پہننا یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ نئے کپڑے ہوں تو بہت زیادہ بہتر ہے، اگر نئے نہیں ہیں تو جو سب سے زیادہ صاف ستھرے اور اچھے کپڑے گھر میں موجود ہیں ان کو پہننا چاہیے۔ اور عید کی نماز سے پہلے یہ بہت بڑی غلطی ہے ہمارے ہاں کہ ہم جو ہے سب سے پہلے اٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں، سیویاں کھاتے ہیں۔ وہ سیویاں کھانا وہ پہلی عید کے اوپر ہے، رمضان المبارک کی عید کے بعد، رمضان المبارک کے بعد جو عید آتی ہے عید الفطر، وہاں پر عید کی نماز سے پہلے کھا کر جانا سنت عمل ہے کچھ میٹھا، اور اس عید کے اوپر بغیر کچھ کھائے عیدگاہ کی طرف جانا یہ سنت عمل ہے۔ اور اسی طرح عید کی نماز جو ہے عیدگاہ میں جا کر ادا کرنی چاہیے، اور عیدگاہ سے واپسی پر دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور جو ہے اس دن عید والے دن جس کی قربانی ہے اس کو زیادہ بہتر یہی ہے، مستحب عمل یہی ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہے اس گوشت میں سے اسے سب سے پہلے کھانے کی عید والے دن ابتدا کرنی چاہیے، اور عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے اور عیدگاہ سے واپس لوٹتے ہوئے یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور عید کے بعد عید کی نماز پڑھ کر عید کے بعد جو ہے قربانی کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے قربانی کو کرنے کی طرف جو ہے قدم اٹھانا چاہیے۔ اور قربانی کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ افضل سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو قربانی کا جانور ہے قربانی کرنے والا اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ اگر خود ذبح نہیں کر سکتا تو کم از کم جس وقت قربانی کی جا رہی ہے تو اس وقت جانور کے سامنے موجود رہے، اور جانور کو لٹانے سے پہلے یا اسے لانے سے پہلے چھری تیز ہونی چاہیے، اور تاکہ جانور کو جو ہے کوئی تکلیف نہ ہو اور جلدی سے چھری ڈالی جائے اور اس کے بعد جو ہے جانور کو ذبح کر دیا جائے۔ اسی طرح جانور کو پہلے جو ہے بائیں پہلو کے اوپر یعنی الٹے پہلو کے اوپر لٹا کر اس کی ٹانگوں کو قبلے کی طرف رخ کر لینا چاہیے، اور اس کے اپنا دایاں پاؤں جو ذبح کرنے والا ہے وہ اپنا دایاں پاؤں جانور کی پشت پر شانے پر رکھ کر دائیں ہاتھ سے اس کو ذبح کرے، اور ذبح کرتے وقت قربانی کی نیت کرنی چاہیے۔ اور یہ نیت ضروری نہیں کہ زبان سے کرے،
بلکہ یہ نیت جو ہے یہ دل سے بھی کی جا سکتی ہے۔ اور قربانی کرتے وقت یہ دعا پڑھنا بھی ثابت ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ دعا اس کو یاد کر لینا چاہیے اور یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ اور ذبح کرنے کے بعد کی ایک دعا ہے، بڑی مختصر دعا ہے، جامع دعا ہے، اس دعا کو قربانی کرنے والا پڑھے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ومن خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اس دعا کو پڑھنا چاہیے قربانی کرنے کے بعد۔ اور اسی طرح یہ جو قربانی ہے یہ ہر ایک مسلمان کے لیے، عاقل کے لیے، بالغ کے لیے، آزاد مسلمان کے لیے ضروری ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے صاحب استطاعت بنایا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے۔ نصاب کی ایک مقدار ہے، اس مقدار تک اگر 12 ذی الحجہ کی عصر سے پہلے اگر کوئی آدمی صاحب نصاب بن جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، ضروری ہے، اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح قربانی کن کن جانوروں میں ہوتی ہے؟ گائے اور بھینس یہ 2 سال کی ہوں تو ان میں قربانی کی جا سکتی ہے، جس کو دندہ جانور بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ 2 سال کے بعد گائے اور بھینس نر ہو یا مادہ یہ دونوں 2 دانت توڑ دیتے ہیں، تو اس لیے انہیں دندہ جانور کہتے ہیں، تو یہ اس کی پہچان رکھی گئی ہے۔ اور اونٹ جو ہے یہ 5 سال کا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اونٹ اور گائے اور بھینس کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ باقی جو ہے بکری، بکرا اور اسی طرح دمبا، ان کے اندر جو ہے، اور دمبی، ان کے اندر بھیڑ اور دمبا، اس کے اندر جو ہے ایک آدمی جو ہے ان کے اندر شریک ہو سکتا ہے، اور ان کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے۔ اور اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوا تو قربانی نہیں ہوگی، اس لیے ان مسائل کو سیکھنا ضروری ہے۔ اور قربانی کا گوشت جو ہے اس کو کیسے تقسیم کیا جائے؟ اگر 7 آدمی ایک جانور کے اندر شریک ہیں تو اندازے سے جانور جو ہے گوشت کو تقسیم کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کو تول کر پورا وزن کر کے سب سے پہلے جانور کے 7 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ہر ایک کو تقسیم کر کے دے دیا جائے۔ پھر جس کا حصہ ہے وہ اپنے حصے کے اندر 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنے لیے رکھے اور ایک حصہ خاص رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے رکھے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ یتیموں کے اندر، مسکینوں کے اندر اس کو تقسیم کر دے۔ اسی طرح جو بھی جتنا حصہ ہے، اگر بکرا ہے تو اس کے پورے کے 3 حصے کیے جائیں گے، اور اگر کوئی بڑا جانور ہے تو پہلے 7 حصوں میں تقسیم کیا جائے، پھر ہر ایک 7واں حصہ جو ہے وہ اپنے 3 حصے کر کے اس طرح تقسیم کرے۔ اور قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے اس کو انسان خود بھی کھا سکتا ہے جتنا کھانا چاہے، اور اگر اس کو سارا تقسیم کرنا چاہے تو تقسیم بھی کر سکتا ہے، سارے کا سارا بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح قربانی کے گوشت کو ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر بھی احادیث موجود ہیں۔ اور باقی رہا قربانی کے جانور کے پاؤں، ان سارے کے اندر جو ہے پورا وزن کیا جائے اور پورا جو ہے انہیں تقسیم کیا جائے۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کے جو پاؤں ہیں ان کو تقسیم جو ہے تو کیا جاتا ہے ان کی قیمت لگا کر، اور ایک حصے کو جو ہے وہ پیسے دے دیے جاتے ہیں، تو ان پیسوں کا
یا گوشت ہو یا کوئی بھی جانور کی کوئی چیز بھی ہے، اس کو بیچ کر انسان استعمال نہیں کر سکتا۔ اس لیے قربانی کے جانور کے جو پاؤں ہیں اس سے ملنے والی جو رقم ہے اس سے بھی صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اس مسئلے کا بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہے اور وہ اس رقم کو استعمال کر کے اپنی قربانی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہاں، اگر پیسوں کے ذریعے تقسیم کیا گیا ہے تو پھر اس رقم کو صدقہ کرنا ضروری ہے، ورنہ ان کو گوشت کے ساتھ تقسیم کیا جائے تاکہ قربانی والا جس کے حصے میں پاؤں نہیں آیا، پایا نہیں آیا، وہ اس حصے کے جو ہے مقدار میں وہ گوشت لے لے اس سے جس کو پایا دیا گیا ہے، اور پھر وہ اس گوشت کو خود استعمال کر سکتا ہے۔ پیسے لینا جائز نہیں ہے۔ اگر پیسے لے لیے ہیں تو اب ان پیسوں کو جو ہے صدقہ کرنا اور اللہ کے راستے میں دینا ضروری ہے۔ اگر نہ دیا تو قربانی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اسی طرح کھال کا مسئلہ ہے کہ قربانی کی جو کھال ہے اس کو اگر بیچ دیا تو اب بیچنے کے بعد اس کی قیمت جو ہے اس کو صدقہ کرنا، کسی یتیم کو، مسکین کو، فقیر کو یا دینی مدارس کے اندر دینا لازم ہے۔ اگر نہیں دیا تو پھر بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے ان مسائل کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ سنیں، اور قربانی کی کھال کو اگر خود استعمال کرنا چاہے تو استعمال کر سکتا ہے۔ مصلی بنا لیا یا کوئی اور چیز بنا لی، کوئی بھی چیز جو پہننے کے کام آتی ہے وہ اگر بنوا لی تو پھر جو ہے جائز ہے۔ اسی طرح جو قربانی کا جانور ہے یا کوئی بھی حلال جانور ہے، اس کی چند چیزیں ایسی ہیں اس کے اندر جو کہ بالکل ناجائز ہیں، حرام ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ حلال جانوروں کے اندر چند چیزیں جو ہے وہ حرام ہیں۔ ان میں سے بہتا خون، جو جانور کا خون بہہ رہا ہے وہ بھی حرام ہے، اور مذکر یعنی نر اور مادہ مؤنث مادہ، ان دونوں کی پیشاب گاہ، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح کپورے، یہ جو ہے خستین، یہ دونوں یہ جو ہے یہ حرام ہیں، ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اور غدود اور اسی طرح مثانہ، پتا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں، ان کو ان کے استعمال سے احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔